بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بےتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ علامہ اقبال اب جواب شکوہ میں فائنلی اللہ تعالیٰ کی آواز میں اپنے شکوے کا جواب دینا شروع کرتے ہیں۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آواز آئی آواز، کیا آواز آئی ہے؟ غم انگیز ہے افسانہ تیرا، غم سے بھرا ہوا ہے آپ کی باتیں، آپ کی سٹوری جو ہے، یعنی آپ کی کمپلینٹ، اس میں بڑا درد ہے۔ اشک بےتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، اشک بےتاب، اشک ہوتا ہے آنسو اور بےتاب ہوتا ہے ایگر کہیں سے نکلنے کے لیے، کہیں جانے کے لیے، تو وہ جو آنسو نکلنے کے لیے تیار کھڑا ہے اس سے لبریز ہے پیمانہ تیرا۔ لبریز سے مراد ہے کہ بھرا ہوا ہے پیمانہ، وہ آپ کا جو آپ سمجھ لیں اسکیل ہو یا آپ کا جام ہو، کوئی بھی چیز جس میں چیزیں بھری جا رہی ہیں، یعنی جس چیز میں آنسو ہیں آپ کے، وہ اوپر تک بھر چکا ہے اور اب وہ آنسو گرنے کو ہیں تقریباً یہاں سے اس حد تک پہنچ چکے ہیں اوپر۔ آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، آپ نے جو کمپلینٹ کی علامہ صاحب، اقبال صاحب، ڈاکٹر صاحب، آپ کی وہ کمپلینٹ جو ہے وہ نعرہ مستانہ بن کے پورے آسمان میں گونج گئی ہے۔ نعرہ مستانہ کہ بہت جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نعرہ مستانہ سے آپ مراد لے لیجئے کہ ایک بہت ایگر، ایک پیشنیٹ بات، ایک عشق سے بھری ہوئی بات، وہ پوری کی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا، آپ کا دل جو ہے، یہ پاگل دل، یہ کیسی نئی نئی باتیں کر جاتا ہے جو کسی نے سنی نہیں ہوتی۔ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم نے اس کی کل بھی بات پہلے والے لیسنز میں اس کی بات کی ہوئی ہے، سوری، کہ کس طرح سے یہ آپ نے کیا تو شکوہ ہے لیکن اتنے خوبصورت انداز سے کیا ہے کہ وہ شکوہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہی لگ رہا ہے۔ وہ صرف اور صرف آپ کی شاعری جس طرح سے آپ نے کیا اس کی وجہ سے لگ رہا ہے، آپ کی حسن ادا کی وجہ سے، آپ نے جو طریقہ استعمال کیا اس کی وجہ سے۔ ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، کہ آپ نے تو اپنی زبان سے، اپنی باتوں سے اللہ تعالیٰ کو اور انسان کو آمنے سامنے کر دیا، آپ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شروع کر دی۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات آ گئی۔ اب دیکھیے، اب لٹرلی بند بائی بند جو ہے وہ شکوہ کا جواب ہمیں جواب شکوہ میں ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اقبال کے تھرو، یعنی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ یہ شان کئی جو ہے یہ نہیں ہے کہ ان کو کئی شانیں دے دیتے ہیں، بہت ساری ہوتی ہیں۔ یہ شان کئی کون سی ہے ابھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، مائل بکرم، ہم کرم کرنے کے لیے تیار ہیں، کسی کے اوپر بھی چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے اوپر آسانیاں کرنے کو تیار ہیں۔ آپ کا تو شکوہ ہے نا کہ میں کہیں چلا گیا ہوں، اللہ میاں کہیں چلے گئے ہیں اور اب ہمارے اوپر کرم نہیں کر رہے۔ اللہ میاں کہہ رہے ہیں میں ادھر ہی ہوں، میں کہیں نہیں گیا، میں تو کرم کرنے کو تیار ہوں، کوئی سائل ہی نہیں۔ سائل کہتے ہیں مانگنے والے، کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے، کسی کے دل میں وہ چاہ ہی نہیں ہے کہ ہماری حالات کچھ بہتر ہو سکے۔ راہ دکھلائیں کسے، رستہ کس کو دکھلائیں، راہ روے منزل ہی نہیں، راہ رو کہتے ہیں چلنے والے کو، کوئی منزل پہ جانے والا ہی نہیں ہے، کوئی شخص ہی نہیں ہے جس نے جو ہے وہ ٹکٹ کٹائی ہو اللہ میاں کے رستے کی، وہ لیفٹ رائٹ کے رستوں کے سارے لوگ ہیں، اس کو اللہ میاں کا رستہ کہہ کر جو ہے وہ اپنی ٹکٹ کٹانے کی کوشش کرے، اس پہ تو مدد نہیں مل رہی ہے۔ اللہ کے رستہ جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے۔ تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، ہم تربیت بھی کرتے ہیں لوگوں کی، ان اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کو بھی ہم نے اوپر لے کے جانا ہو ان کو ہم لوگ وی ٹیک کیئر آف دیم، اس کے لیے غیبی مدد شامل ہوتی ہے، لیکن جوہر قابل ہی نہیں، وہ کسی کے اندر جلوہ ہی نہیں ہے، وہ طاقت ہی نہیں ہے، وہ خوبصورتی ہی نہیں ہے جس سے وہ
سب سے زیادہ نایاب ہو سکیں، ممتاز ہو سکیں، سب کے سامنے آ سکیں، جس سے تعمیر ہو آدم، یہ وہ گل ہی نہیں، یہ وہ مٹی ہی نہیں ہے، گل جو ہے وہ مٹی ہی نہیں ہے جس سے جو ہے وہ آدم یعنی انسان بنتا ہے. یہ تو کوئی اور ہی باتیں ہیں جو یہ یہاں پر بیٹھے کر رہے ہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں. شان کئی، یہ کئی ہے جی ٹرکش جو ٹرائب ہے کئی، جس کا ہم آج کل سب بڑے شوق سے جو ہے وہ باجماعت ہو کے ارطغرل ڈرامہ جو دیکھ رہے ہیں، وہ کئی ٹرائب ہے. کئی ٹرائب کو جو ہے وہ یعنی وہ قابل تھے تو ان کو کیا ملا؟ ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. یعنی وہ ارطغرل کے بیٹے آگے عثمان نے جب عثمانی سلطنت بنائی ہے، وہ عثمانی آٹومن ایمپائر جو ہے پورا کا پورا، وہ ایک نئی دنیا تھی نا. مسلمانوں نے ایک نئی دنیا کا قیام کیا ہے، تو وہ کئی ٹرائب کو اس سے شان ملی ہے. تو اگر تم یعنی ٹیلنٹڈ ہو تو تمہیں دنیا تمہارے قدموں میں رکھ دی جائے گی، تم جو ہے وہ دنیا کو کانکر کرنا شروع کر دو گے. اچھا، یہاں پہ یہ کئی سے مراد کچھ لوگ قے خسرو کی بھی لیتے ہیں، جو کہ پرشیا کے ایمپرر تھے، ایک پورا کا پورا قے. لیکن وہ میرے نزدیک وہ ادھر یہاں پہ وہ درست نہیں ہے. وہ شاید ایک آگے شعر آتا ہے جو کہ تخت فغفور میں ان کا تصریر کیوی، وہاں پہ ان کی بات ہے. یہاں پر یہ شان کئی جو ہے وہ یہ ٹرکش ٹرائب کی بات ہو رہی ہے. ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں. بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں. بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے. اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا شکوہ شروع کر دیا ہے. اور صرف شکوہ نہیں، یعنی جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں نا، تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے دنیا فتح کی، ہم ادھر گئے، دشت و دشت بنا دریا بنا چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، ہم ادھر گئے، ہم ادھر گئے، ہم نے تو جگہوں پہ بڑا کانکر کیا، ہم بڑے لوگ تھے. تو اللہ میاں کہہ رہے ایک منٹ، مطلب ساری چیزیں تم اپنے پلڑے میں ڈال کے اپنا ہی کریڈٹ جو ہے وہ اوپر نہ لے کے جاتے جاؤ نا. ذرا اس بات کو سمجھو کہ ہاتھ بے زور ہیں، تمہارے ہاتھوں میں کوئی طاقت ہی نہیں رہی، یعنی تمہاری اس کے اندر ہی جو ہے وہ کوئی طاقت نہیں رہی ہے، تمہارے اندر کوئی زور ہی نہیں رہا ہے، اور تمہارے دل جو ہیں وہ الحاد سے، کفر سے بھرے ہوئے ہیں. خوگر ہیں، خوگر کا مراد ہے عادی، الحاد کا مراد ہے کفر یا پھر اللہ تعالیٰ سے پھر جانا. تو تمہارے دلوں کے اندر تو کفر بیٹھا ہوا ہے، اور تو کام کرنے کے تم عادی نہیں ہو، عمل سے بالکل فارغ ہو. امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رسوا ہوں گے کہ بھائی یہ کون، یہ میرے امتی ہیں، یہ جو کوئی کام ہی نہیں کر رہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرمندہ ہوں گے اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا کہ یار یہ کون لوگ ہیں جو آ گئے. بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں. وہ بت شکن جو تم کر رہے ہو نا کہ قوم زر و مال جہاں پر مرتی، بت گری کے عوض بت شکنی کیوں کرتی والا وہ جو شعر تھا، وہ کہتے وہ تمہارے آبا کے بارے میں بات درست ہوگی. وہ بت شکن جو ہیں وہ تھے، تم تو بت گر ہو، تم لوگ تو بتوں کی جو ہے وہ ٹریڈ کرتے ہو، یعنی تم لوگوں نے اپنے خدا بنا لیے ہیں، اپنے خداؤں کو پوچھتے ہو. اللہ تو اس درمیان سے نکل گئے نا اس پوری کی پوری اسکیم سے. تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے جن کے چچا تھے آزر جو ہے وہ چچا تھا، جو بہت بڑا یعنی مشرک تھا، اور وہ یعنی اس کا باپ کا درجہ ہے نا وہ چچا تھا، اور بیٹا میں سے ان کے بھائی کے بیٹا جو ہے وہ ابراہیم پیدا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ایکویشن برابر کی اور مونوتھیزم کا پیغام دوبارہ ابراہیم علیہ السلام سے آگے چلایا اور آزر کا خاتمہ کیا. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو آئے تھے وہ ابراہیم تھے، تم لوگ سارے آزر بن گئے ہو، تم لوگ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرنے والے یا اس کی ٹریڈ کرنے والے بن گئے ہو. بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے. بادہ آشام جو میں کدے کی عادتیں ہیں، جو شراب پینے والے لوگ ہیں، وہ سارے اب نئے ہیں. آپ کو یاد ہے پہلے علامہ بات کر رہے تھے کہ شراب کہن پھر پلاسا کیا. شراب کہن کے پرانی شراب جو ہے وہ، مطلب یہ والا شعر تو نہیں تھا لیکن کہ وہ ہمارے اندر پرانی شراب ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے. علامہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ کوئی نئی شراب ہے، یہ پینے والے بھی نئے ہیں، یہ جس برتن میں پیا جا رہا ہے وہ بھی نئے ہیں. حرم کعبہ نیا، تم نے اپنا کعبہ بھی نیا بنا لیا. بت بھی نئے تم بھی نئے، تم نے آج کے زمانے میں بت بھی نئے بنا لیے، اور نئے بتوں کے سامنے تم جو ہے وہ نئی نئی باتیں کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہو رہے. وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا رعنائی تھا،
نازش موسم گل لالۂ صحرائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا اب یہاں پہ جوش علامہ کے تھرو نظر آ رہا ہے کہ بھائی ایک زمانہ تھا کہ تمہیں اپنے یہی مسلمان ہونے پہ فخر ہوتا تھا، کہ مایہ رانائی کہتے ہیں خوبصورتی کو، کہ یہی اسلام اور یہی اللہ میاں خوبصورت لگتے تھے تمہیں، یہی پیغام خوبصورت لگتا تھا. نازش موسم گل، نازش موسم گل سے کیا مراد ہے کہ جو خوبصورتی ہے پوری کی پوری باغ کے اندر، وہ اسی لالۂ صحرائی یعنی صحرا کے پھول سے تھی. صحرا کا پھول یعنی اسلام، یہی سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہوتی تھی، اسی پر تم بات کرتے تھے، اسی کو پھیلانے کی چیز کرتے تھے. اب وہ کرتے نہیں ہو. جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، اللہ میاں سے ہی ڈائریکٹ وہ بات کرتا تھا، اللہ کا سودائی تھا، اللہ سے ہی بات ہے، اللہ ہی کی بات آگے پہنچانی ہے، اس کے علاوہ نہیں تھا. کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا. ٹھیک ہے، یہ اب چوٹ آ گئی بات کہنے کی، نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے. اس کا جواب آ گیا کہ جس کو تم آج مجھے یعنی ہر جائی کہہ رہے ہو، اللہ میاں کہہ رہے ہیں یہی مجھے ہی تم جو ہے وہ عشق کیا کرتے تھے، میرے ہی قریب آیا کرتے تھے. اور آخری جو ہے وہ یہ شعر، اس میں علامہ کی بہت ساری بات کی بھی تھاٹ نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ پین اسلامزم میں اور ایک اسلامک آئیڈینٹی، اسلامک نیشنلزم میں بلیو کرتے تھے کہ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو. اب ایسا کرو کہ کوئی ایک بندے سے کسی کی جو ہے نا اب تم غلامی کر بھی لو. ایسے نہ کرو کبھی تم لیفٹ کے قبلے میں ہو، کبھی رائٹ کے قبلے میں ہو، کبھی اس کو مانتے ہو کبھی اس کو مانتے ہو. اب واقعی کسی کے غلام ہو جاؤ اور کیا کرو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو. احمد مرسل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ملت یعنی اسلام یعنی مسلمان، اس کو مقامی کر لو، یعنی اپنے مطابق ڈھال لو. یہ نہ تم کہنا کہ اچھا ہاں اسلام کیا تھا، یہ کہو کہ تمہاری ضرورتیں کیا، تم اس کے مطابق اسلام بدل دو، اپنے مطابق اسلام بنا لو، یہی اب تمہارا حل ہے. یعنی اب یہ وہ سارکازم کے اندر اس کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اپنی ضرورتوں کے مطابق کر لو، تو جو مرضی جو ہے وہ اب اس کا آگے سے تم حل نکالو. کس قدر تم پہ گراں، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. سوئے پڑے رہتے ہو تم صبح کے وقت، اٹھنا تم نے ہے نہیں. کس قدر تم پہ گراں، گراں سے مراد ہے سخت، ٹھیک ہے، بھاری. صبح کی بیداری کتنی بھاری ہے، ٹھیک ہے، تم اٹھتے نہیں ہو صبح، تمہارے لیے سب سے بڑا کام، مشکل ترین کام صبح میں بستر سے نکلنا ہے، وہ تم سے تو وہی نہیں ہو پا رہا. اور اب سوچئے آپ کی یہ 100 سال پہلے لکھی جا رہی ہے، 106 سال پہلے، اور یہ بات کس طرح سے ابھی بھی وہی درست ہے. ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، سوتے رہو، نیند سے تمہارا بالکل بھی جو ہے وہ کوئی ناتا نہ ٹوٹے. تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے. اتنی زیادہ ہمیں عادت ہو گئی ہے کنزمپشن کی، آنکھوں سے کنزیوم کرنا، منہ سے کنزیوم کرنا، پیٹ میں جو ہے وہ چیزیں ڈالنا ٹھونسنا، ہاتھوں کو غلط کاموں میں استعمال کرنا، بری سوچ کو ذہن میں لے کے آنا، یا مختلف چیزوں کو، کہ وہ ایک رمضان آتا ہے تو اتنا ہمیں مسئلہ لگتا ہے یار روزے رکھنے پڑ رہے ہیں، اچھا جھوٹ نہیں بولنا، اچھا یہ گالی نہیں دینی، یہ وہ چیزیں. وہ جیسے ہی ختم ہوا تو پھر بیک آن آر اوریجنل ٹریکس اگین. ٹھیک ہے، تمہیں کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. یہ جو تم کر رہے ہو، یہ جو اتنی مشکل سے تم اٹھتے ہو، تم سے اٹھا نہیں جاتا، وہ رات کے نالے اور صبح کی دعائیں وہ تو دور کی بات ہے، وہ تہجد کی باتیں دور کی باتیں ہیں. تمہیں کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. یہ کوئی، تم مجھے بتاؤ یہ کوئی محبت کا طریقہ ہے؟ یہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں دا کانسٹیٹیوشن آف لو، آف لائلٹی. تمہیں وہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. تمہیں یہ بات یاد رکھنی پڑے گی کہ جب تک تم اپنے اندر اپنا مذہب خود اپنا نہیں جگاؤ گے، تب تک تمہاری نیشن بھی نہیں بلڈ ہوگی. مطلب بیٹھ کے ہم لوگوں نے کرٹیسائز کرنی ہے نا کہ یار تباہ ہو گیا پاکستان، دنیا ساری اوپر نیچے سو آن سو فورتھ. ٹھیک ہے اس کی بیسس، لیکن جب تک تم اپنے اندر جو ہے وہ مذہب نہیں داخل کرو گے تب تک تم نیشن بلڈنگ کر ہی نہیں سکتی. کیونکہ جذب باہم جو نہیں، آپس میں جب تک یونٹی نہیں ہے تمہارے، آپس میں تم ایک دوسرے کا جو ہے اس کا دکھ اپنا دکھ نہیں سمجھتے، اس کے سکھ کو اپنا نہیں سمجھتے، ایک دوسرے سے لڑے ہوئے بھڑے ہوئے ہو، تو محفل انجم بھی نہیں. انجم ہوتے ہیں ستارے، یعنی ستاروں کی گردش، کہ وہ پھر ستارے بھی تمہارے گردش کر کے تمہارے حق میں نہیں بولیں گے
کائنات تمہارے حق میں نہیں چلے گی اگر تم لوگوں نے آپس میں بھی نہیں ملنا. جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو, نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو, بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو, بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے, کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. کوئی تمہیں دنیا کا کام نہیں آتا, کوئی اسکل نہیں آتی, تمہارے پاس نہ پیسہ ہے نہ دولت ہے, نہ تم نے اپنے آپ کو پروفیشنلی اسٹیبلائز کیا ہے, نہ جو ہے وہ دنیا تمہاری جو ہے وہ ایکیڈیمیا میں ریسرچ کو مانتی ہے, نہ تمہاری کوئی کانکوسٹ ایسی ہے کہ تمہارے مان لیا جائے کہ تمہاری جو ہے وہ زور بازو بہت زیادہ ہے, اور آن ٹاپ آف آل آف دیٹ تمہیں اپنے گھر کی پرواہ بھی نہیں ہے. جہاں تم رہتے ہو, جہاں سارے تمہارے بھائی بہن رہتے ہیں, وہ تم اسی میں کچرا ڈالنا ہے, اسی کو گندا کرنا ہے, اسی میں ڈنڈی مارنی ہے, اسی میں لوگوں سے کچھ نہ کچھ کھینچنا ہے, اسی میں کچھ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنی ہے, بہتری کا نہیں سوچنا. وہ ساری عادتیں ہماری ہیں. بجلیاں جس میں ہوں آسودہ, بجلیاں یعنی اندر کی جو آگ ہے, گرمی ہے یا آپ کے اندر تیزی ہے, آسودہ ٹھنڈی, وہ خرمن تم ہو. خرمن بولتے ہیں جی ایک گھاس پھوس کے ڈھیر کو, بالکل جو پڑی ہوئی ہو سوکھی ہوئی گھاس, جس میں ہلکی سی بھی اگر آپ تیلی پھینکیں آگ کی تو وہ جل اٹھے. تم وہ ہو کہ پورے جل کر جو ہے وہ مسلمان بن کے دنیا میں پھیل سکتے ہو, لیکن تمہارے اندر جو بجلیاں وہ ٹھنڈی پڑی ہوئی ہیں, تم تو کوئی کام کے کرنے کے لائق ہی نہیں ہو. بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو. استغفر اللہ. اسلاف سے مراد ہے کہ آپ کے آبا و اجداد, آپ کے بڑے, آپ کے بزرگ, ان کے مدفن کھا بیٹھتے ہو تم لوگ, بیچ دیتے ہو ان مدفن, ان کی قبریں. ہم قبریں بیچ کے جو ہیں اپنے, یعنی ہم خود اپنے جو ہیں وہ بزرگوں کی قبریں بیچ دیتے ہیں. یعنی اس سے بڑا کوئی گناہ کر سکتا ہے کوئی؟ کیا ہے کہ وہ آپ نے اس کے اوپر ٹھیلا لگا لیا ہر جو ہے وہ قبر کے اوپر کے, اس کے اندر جب تک سکہ ڈال کے نہیں جائے گا کوئی, تو اس قبر کے سے جب باہر نکلے گا وہ, تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم نہیں کرے گا. استغفر اللہ العظیم. یعنی نئی تعویلیں اور تعبیریں نکل آئی ہیں اسلام کی کہ کس طرح سے اس قبر کا جب تک جو ہے وہ بھلا نہیں کر کے جاؤ گے تب تک نہیں. تو تم تو بیچ کھاتے ہو, تو وہ بیچنے والے ہو, قبریں بیچنے والے ہو, تم تجارت کرتے ہو لوگوں کو بلا کر, اس کے پوری کی پوری اس کی وجہ سے اپنی زندگی چلا رہے ہوتے ہو. نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے, تمہیں نیک نامی مل رہی ہے قبریں بیچ کے, قبروں کی تجارت کر کے. کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. تمہیں اگر بت مل گئے تم ان کا کیا کرو گے؟ یعنی تم تو کافر بھی اچھے نہیں ثابت ہوگے, تم نے تو اپنے جو خدا ہوں گے وہ بھی بیچ دو گے. قبریں تو تم نے بیچ دی ہیں تمہیں, اور وہ ایک مٹیریل چیز تھی نا, آپ نے بیچ دی. یہاں یہ بندہ جو ہے وہ سو رہا ہے, یا یہ اس کی قبر مبارک ہے, اور ادھر جو ہے وہ چادریں چڑھائی جائیں اور یہ وہ سارا کچھ کیا جائے, اس کے نام پر آپ دنیا کا سب سے بڑا فراڈ رچا لیں. اور کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے, تو آپ کو باقی جو ہے وہ خدا بیچنے سے پھر کون روکے گا؟ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے, میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے, تھے تو وہ آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. آپ ایسے یعنی زیادتی کرنے والے ہیں, اپنے باپ کا کریڈٹ اپنی جھولی میں ڈالنے کے لیے تم تیار بیٹھے ہوئے ہو. اب یہ پورا آپ دیکھیے شکوے کا جواب پورے بند کا جو ہے وہ ادھر ہم نے تھا, ادھر کس نے ہو گیا. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. علامہ جو ہے وہ اپنی تعریف کر رہے تھے کہ مسلمان یہ ہے مسلمان. اللہ میں کہہ رہے ہیں ایک منٹ ہولڈ آن, وہ تم نے کہاں سے کیا بھائی؟ وہ تمہارے باپ دادا نے کیا ہے. تمہارے اندر تو کوئی اسکل ہی نہیں ہے وہ کرنے کی. تمہارے اندر تو قرآن, نہ تم نے قرآن سینوں میں اتارا ہے, نہ تم نے سجدے ایسے کیے ہیں جو مجھے پسند آئے, اور تم کہتے ہی ہو کہ تم نے یہ سارا کچھ کیا. وہ سب کچھ تمہارے آبا و اجداد نے کیا, بڑوں نے کیا. تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. کل کا انتظار کر رہے ہو, اور کل ویکھی جائے گی جناب ہم کی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کام نہیں کرنا, ایکشن نہیں لینا کہ میں نے کل کو بہتر کیسے کرنا ہے, اس کے لیے میں نے کیا تیاری کرنی ہے, کیا اسٹریٹجی ہے, میرا اپنا ویژن کیا ہے, میں آرٹسٹ ہوں یا انٹرپرینور ہوں, میں ایجوکیٹر ہوں یا ایکٹیوسٹ ہوں, میں کیا ہوں, اور میری لائن میں کس کام کی ضرورت ہے جس سے دنیا بہتر ہو سکتی ہے. وہ نہیں کرنا چلو کل جو ہوگا دیکھا جائے گا, تنخواہ آ جائے گی تو اس کے بعد سوچیں گے, اور بس وہ چلتا جائے گا. کیا کہا؟ بہر مسلماں ہے فقط وعدہ حور, شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور. عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور, مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں,
جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو کہ آپ کو ہم نے صرف وعدہ کیا ہے حور کا، پچھلا شکوہ میں آیا نا کہ آپ کو حوروں کا وعدہ کر کے ہم نے چھوڑ دیا. بھائی شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور. یہ اتنا خوبصورت مصرع آپ اس کو کہیں پر بھی یوز کر سکتے ہیں کہ بھائی بیجا کا مطلب ہوتا ہے بے جگہ، یعنی جس کا کوئی موقع محل نہ ہو، یعنی فضول بات. شکوہ تم میرے سے یہ شکوہ کر رہے ہو تو یہ بڑا فضول بات کر رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی نہ عقل ہے، اس بات میں نہ شعور ہے، نہ سلیقہ ہے. کس وجہ سے نہیں ہے؟ عدل ہے، جسٹس. فاتر ہستی ہے خدا، ہمیشہ رہنے والی، دنیا کو چلانے والی جو ایک ہستی ہے، وہ عدل اس کا جو پہلا جو پرنسپل جس کے اوپر وہ کام کرتا ہے، نیچر کام کرتی ہے، خدا تعالیٰ کام کرتے ہیں، رب ذوالجلال کام کرتے ہیں، وہ ہے عدل، وہ ہے جسٹس. اور یہ آج کا رول نہیں ہے، یہ جس دن دنیا بنائی گئی، کائنات بنائی گئی، اس دن سے اس کا جو ہے وہ رول رکھ دیا گیا کہ جو کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اشارات پر، بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے گا، وہ چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، اس کو ریوارڈ ملے گا. مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور. جو مسلم کو کانسٹیٹیوشن دیا گیا تھا، جو اس کے اندر باتیں لکھی گئی تھی کہ تم اگر یہ کرو گے تو اس سے دنیا میں بہتری آئے گی، وہ کافروں نے اپنا لی ہیں. صفائی ان کی، محنت ان کی، ایک دوسرے کے ساتھ پیار ان کا، اپنی سوسائٹی کو بہتر کرنے کا کام ان کا، سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کا کام وہ کریں، تو ان کو ملیں گے نا پھر حور و قصور. حوریں بھی ملیں گی اور قصوریں بھی ملے گا. مطلب قصوریں تو میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یعنی آپ کو بہتری بھی ملے گی، دنیا کی ساری مٹیریل پوزیشنز بھی ملیں گی. یہ سارا کام تبھی مل سکتا ہے اگر تم جسٹس پر چلتے ہوئے واقعی وہ کام کرو. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں. اب اگلی بات کہ وہ جو جنت کی حوریں ہیں، تمہیں ان کی بھی کوئی چاہ نہیں ہے، وہ بھی تم دل سے نہیں چاہتے. اگر چاہتے ہوتے تو کیا جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں. ادھر پہلے بات ہوئی تھی نا کہ ہم اب موسیٰ کی طرح طور جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے جلنے کا. یہ شکوہ میں یہ والی بات آئی تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی طور جلنے کے لیے یہ جلوہ موجود ہے، لیکن اس کے لیے موسیٰ کا ہونا ضروری ہے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہوں گے، کوئی ہمارے اندر پیدا ہوگا، کوئی ضرب کلیمی کرنے والا، تو وہ پھر اس کے لیے طور جو ہے وہ جلے گا نا. ایسی ہر کسی کو تو نہیں جلوہ طور مل جائے گا جہاں اللہ میاں اپنے آپ کو سامنے لے آئیں گے. یہ صرف موسیٰ کا کوئی دل پیدا کرے گا تو اس کو ملے گا. اب آ جائیں خوبصورت ایک اور بند پر. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تم بطور مسلمان ایک آرگنزم ہو، پورا ایک آرگنزم ہو. لٹرلی بتایا گیا کہ ہاتھ میں درد ہو تو اس کے ہاتھ میں درد ہو، یعنی ایک جسم کے ایک حصے کو درد ہو، ایک شخص کو کہیں بیٹھا اس کو تکلیف ہو تو دوسرے کو اس سے ہزاروں میل دور بیٹھے جو ہے وہ تکلیف ہو جانی چاہیے. ایک ہی تمہارا، یعنی تمہیں، چونکہ ہمارا مقصد ہے ایک ہے نا بطور مسلمان، کہ ہم لوگوں نے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم ایٹ لیسٹ ایسا کچھ کر کے آئے ہیں جس وجہ سے ہم جنت میں جانے کے قابل ہیں، ورنہ تو جہنم میں. تو یہ کاز ہے جو ہم سب کو اکٹھا کر دیتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے تھرو. تو ہمارا جو فائدہ ہوگا وہ بھی ہم سب کا ہوگا، جو نقصان ہوگا وہ بھی ہم سب کا اکٹھا ہوگا. نبی ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک، دین ایک آیا ہوا، ایمان ہمارا ایک بنا ہوا، اللہ تعالیٰ ایک ہیں، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے. کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کہ بھائی تمہارے کہیں تو مل گئے ہوتے کیا کہتے ہیں یہ مقاصد. تمہارے اندر اتنی فرقہ بندی ہے، اتنے ڈفرینٹ فرقوں کے لوگ ہیں، اتنی جو ہیں وہ الگ الگ ذاتیں ہیں جو کہ ایگزسٹ کر رہی ہیں، اور وہی تمہارے لیے بڑی ہیں. کوئی ارائی ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی خان ہے، کوئی مہاجر ہے، اور بس وہ اس سے باہر نکلنے کی کوئی، ہمارے یہاں کوئی جاٹ ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ پنپنا کہتے گرو کرنے کو. آپ زمانے میں گرو ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ جو ہے وہ ان چیزوں سے نہ نکلیں. اور اس کی اتنی خوبصورت مثال علامہ کی اپنی زندگی کی کہ جب انہوں نے درمیان میں ایک الیکشن بھی لڑا، پروونشل کاؤنسل تھی میرے خیال سے اس کو بولتے تھے اس کا، تو اس زمانے میں یہ کانگریس وغیرہ جو تھے، یہ نہرو وغیرہ ان الیکٹڈ جو ہے وہ ان اپوزڈ الیکٹ ہو جایا کرتے تھے. یعنی
جو ہندو میجورٹی علاقے ہوتے تھے وہ کسی اور کو کھڑا ہی نہیں کرتے تھے وہاں سے، کہ وہ کہتے تھے بھائی ہمارا نیشنل لیڈر ہے اور اس کو تو یہاں ضرور ہونا چاہیے تھا. جبکہ اقبال نے جس وقت الیکشن لڑا تو الحمدللہ ہمارے یہاں لاہور سے ہی جو ہے وہ ایک برادری اٹھی، انہوں نے کہا بھائی نہیں ہماری برادری کا تو کوئی ہونا چاہیے، اور یہ تو ہماری برادری کا بھی نہیں ہے، اوپر سے یہ تو کوئی صوفیاء کو بھی برا کہتا ہے. تو جو لان تان جو ہے وہ بیچارے اقبال پر اس زمانے میں کہ یہ تو صوفیاء کا منکر ہے، اسلام کا منکر ہے، طریقت کا منکر ہے، گستاخ ہے، چھوٹی ذات کا ہے، اس کے کیا کیا پرابلمز ہیں، یعنی ہماری ہم وہ فرقہ بندی توڑ کر نکل ہی نہیں پاتے ہیں باہر، ہم ان سے آگے کا سوچتے ہی نہیں ہیں. کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی میں پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. کون ہے جس نے چھوڑی ہے، مجھے بتاؤ نا. اللہ میاں کہہ رہے ہیں تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے چھوڑ دیے. رسول مختار یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سوری، اس میں بھی اب آپ یہ چیز دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک جو ہے وہ عشق ہے علامہ کو، کہ ہر جگہ ان کے لیے ایک مختلف لفظ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، مختلف جو ہے وہ سنونیم سے، مختلف نام سے ان کو بلا رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ ایک ہی شخصیت ہے دنیا میں جس کو بار بار جو ہے وہ ہر چیز کا مرکز بنانا چاہتا ہے. کون ہے وہ؟ اب اللہ میاں کا کوشچن ہے کہ تم نے کیوں جو ہے وہ چھوڑ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو. مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، تم نے کب جو ہے جو جیسا زمانہ آتا ہے تم اس کے مطابق اسلام کو بدل لیتے ہو، اپنے کام کرنے کے طریقے کو بدل لیتے ہو. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دفعہ تمہارا ایکشن جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ یار ابھی آج کل یہ ریکوائرڈ ہے، یہ کر لیں. کوئی پرنسپلڈ سٹینس ہے ہی نہیں، پرنسپلڈ ہم کسی چیز پر کھڑے ہوں کہ یار یہ میری زندگی کا اصول ہے، وہ جہاں ہمیں اصول لگتا ہے ہم اس کو بینڈ اپنے مطابق کر لیتے ہیں. کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار. شعار اغیار، شعار بولتے ہیں طور طریقوں کو اور اغیار بولتے ہیں غیر لوگوں کو. تو باہر کے لوگوں کی رسومات جو ہیں یا ان کے طور طریقے وہ ہمیں زیادہ پسند ہیں، وہ چاہے پولیٹیکلی ہوں، اکنامکلی ہوں، سوشلی ہوں یا پرسنلی ہوں، ہمیں وہی طریقے پسند ہیں جو کہ نان مسلم طریقہ کار ہے کسی بھی چیز کو کرنے کا. ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار. سلف کہتے ہیں ہمارے جو بزرگ گزرے، اوریجنل مسلمز آپ سمجھ لیجیے جو تھے پہلی کی جو ہے وہ 2 صدیوں کے لوگ، 3 صدیوں کے لوگ، وہ جس طرح کام کرتے تھے تم ان سے کیوں بیزار ہو گئے، تم ان سے کیوں الگ ہو گئے. تم الگ ہوئے ہو تو تمہارے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی ہیں نا. طریقہ کار تو سب تمہارے سامنے جو ہے وہ طے تھا، پتہ تھا، تمہارے اندر ہی جو ہے وہ کوئی یہ معاملات پیدا ہوئے ایسے جس کی وجہ سے تم نے اس کو چھوڑ دیا. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں. تمہارے اندر نہ وہ سوز و گداز ہے، یعنی نہ وہ گرمی ہے تمہارے دل میں، نہ تمہیں جو ہے وہ اس بات کی کوئی فیلنگ ہے، تمہاری روح بھی نہیں تڑپتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تم پیغام دنیا میں پھیلانا ہی نہیں چاہتے ہو. جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب. عمرہ نشہ دولت میں ہیں غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے. ٹھیک ہے جی. اب آ گئی یہ کلاس ایکشن آ گیا یہاں پہ کہ تم بڑے بنتے ہو. اصل میں تو وہ جو تم نے کہا کہ ہم نے کعبے کو جبینوں سے بسایا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، وہ سارا کام بھی غریب کرتے ہیں. جس کے پاس 2 روپیہ پیسہ آیا، جس کی کہیں جو ہے وہ جاب بہتر ہوئی، جس کو جو ہے وہ امیگریشن آفر ہوئی، وہ چپ کر کے نکلا اور اس نے کہا کہ یار سب سے پہلے تو مسجد کاٹو نا زندگی سے، سب سے پہلے تو سجدہ کاٹو زندگی سے، یہ جو جھکنے والا کام ہے یہ ہم سے نہ لیں. اب ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے، اب ہماری گردن میں سریا ہے، تو اب ہم سے وہی کام لیں جو ہمیں اوپر سے اوپر لے کر جائے، جس سے ہماری اور جو ہے وہ سریا مضبوط ہوتا جائے. یعنی مسجدیں جو ہیں وہ ہم نے ویران کر دی ہیں. آپ کبھی بھی اب بھی ہم لوگ جا کر دیکھ لیں تو آپ کو جو ہے غربا کی تعداد وہ آج بھی اسی طرح ہی ہے کہ غربا ہی کی تعداد آپ کو ملتی ہے مسجدوں کو جنہوں نے جو ہے وہ آباد کیا ہوتا ہے. زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب. اب وہ امیر جو ہیں وہ روزے کی اس سے بھی گئے کہ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں فدیہ دے دوں گا، پیسے دے دوں گا، چیزیں وغیرہ کر کے کلیئر کر دیں گے، لیکن یہ روزہ رکھنے کا کام مجھ سے نہ کرواؤ. نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، اللہ کو یاد کرنے والے بھی غریب. پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب. تمہاری بھی جو جس نے چیزیں بتائی ہیں تمہاری اصل میں اصلیت کیا ہے، تمہاری حرکات کیا ہے، تم
اپنے اوپر عمارت کا ایک ڈھکوسلا تم نے جو بنایا ہوا ہے، اس کے اندر کتنے تمہارے اندر جو ہے وہ کالک ہے جو بھر گئی ہے، جس سے جو تم دنیا سے چھپاتے ہو، وہ یہ سب جانتے ہیں، ان سب کے ساتھ ہوا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوئی ہے وہ سب جانتا ہے. عمرا امیر لوگ نشۂ دولت میں ہیں غافل ہم سے، یہ ان کو دولت کا نشہ ہوا ہے اور یہ غافل ہو گئے، دے آر اگنورنٹ آف دا ریالٹی آف گاڈ ناؤ. زندہ ہے ملت بیضا غربا کے تب سے، کہ یہ جو ملت اسلامیہ ہے یعنی جو مسلمان ہیں یہ جو زندہ ہیں، یہ صرف اور صرف غربا چلا رہے ہیں، غریب لوگ چلا رہے ہیں، اس کو چلانے والا کوئی امیر کی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اور آبویسلی یعنی یہ بات جو ہے یہ 100% یعنی ایک جنرل رول نہیں ہے، ایکسیپشنز ٹو دا رول آر دیئر، لیکن ایک وائڈ میجورٹی آف جو عمرا ہے وہ کسی نہ کسی لیول پر جو ہے وہ اسلام سے کٹ چکے ہوئے ہیں. وہ چاہے جو ہے وہ مٹیریلزم کے اندر گھس کے کٹ چکے ہوئے ہیں، چاہے اپنی سیاسی اقدار میں کٹ چکے ہوئے ہیں، چاہے ان کو سوٹ نہیں کرتا، ان کی تجارت کے لیے اچھا نہیں ہے، ان کو رشوت لینا ضروری ہے یا ان کو رولز بینڈنگ ضروری ہے، تو جو مرضی ریزنز ہو وہ امیر اپنے واسطے جو ہیں وہ چیزیں نکالتے رہتے ہیں. ہمارا آج کا آخری بند، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. وائز قوم ہوتا ہے جناب ایک نیشن کا ٹیچر، نیشن کو بہتر بات بتانے والا، یعنی ہمارے لیڈرز، ٹھیک ہے، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز، ہمارے ریلیجس لیڈرز، ٹھیک ہے، ہمارے سوشل لیڈرز، ہمارے ججز، ہمارے ایڈوکیٹس، ہمارے جو ہیں وہ ایکیڈیمیا کے لیڈرز، ہماری انٹرپرینورز، ہمارے جو ہیں وہ ایم این ایز، ایم پی ایز، پریزیڈنٹ، آپ جتنی ہمارے بیوروکریٹس، ٹھیک ہے، ہماری ملٹری کو لیڈ کرنے والے، یعنی جتنی بھی آپ پوزیشنز آف پاور جو کہ ایک قوم کی ڈائریکشن ڈیفائن کر سکتے ہیں، آپ وہ ساروں کی یہاں وہ بات کر لیں، وہ اس کی ڈیفینیشن میں آ جائیں گے. ان کی کیا نہ رہی، پختہ خیال ہی نہ رہی، ان کی سوچ ہی نہیں ہے جو ایسی اسٹرانگ اب جو ہیں وہ تھاٹس ہیں ان کے، کوئی سیریسنس کے ساتھ وہ دنیا میں آپ کی قوم کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ کوئی تھاٹ ہی نہیں ہے. وہ کیا ہے، ایک آج کا الیکشن، آج سے کل کا الیکشن، کل کے الیکشن کے بعد پرسوں کا الیکشن، اور ایک جاب کے بعد اگلی جاب، یا ایک گریڈ کے بعد اگلا گریڈ، ایک گاڑی اس کے بعد اگلی گاڑی، یا مجھے گاڑی مل گئی ہے اس کو نہیں ملنی چاہیے، یا اس کو جو مل گئی ہے وہ مجھے کیوں نہیں. یہ ہیں ہماری ٹوٹل جو ہیں کنسیڈریشنز، ہمارے عمراء کی کنسیڈریشنز، ہمارے لیڈرز کی کنسیڈریشنز. برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی. برق طبعی، برق بجلی، طبعی جو ہے وہ طبیعت، یعنی وہ اسٹرانگ، وہ بجلی کی طرح چلنے والے، نکل جانے والے، ایکشن لے کے کام کر جانے والے، وہ نہ وہ لوگ رہے. شعلہ مقالی نہ رہی، نہ ہی ان کی باتیں وہ رہیں جس سے ہمارے دل میں جوش پیدا ہو. آپ کوئی ٹاک شو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کسی سے بات کر کے دیکھ لیں، اکثریت کو ہمارے ہاں یعنی جو ہماری لیڈرشپ پوزیشنز میں لوگ ہیں، بات تک نہیں کرنا آتی ہوگی. نظریہ تو دور کی بات ہے کہ کوئی نظریہ ہو اور نظریہ پہ چلنے والے ہو، وہ صحیح سے بات کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. لائک ان انسپائرنگ فگرز ہیں ہمارے ارد گرد جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں، وہ آپ میں وہ رہی ہی نہیں ہے وہ کوالٹی. وہ چاہے مسجد کے جو ہیں وہ ہمارے امام ہوں، چاہے ہمارے مفتی ہوں، چاہے ہمارے لیڈران ہوں، وہ سارے جو ہیں وہ کدھر جو ہیں وہ چلے گئے، جس کی وجہ سے کوئی بہتری نکل ہی نہیں سک رہی. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. سینکڑوں ہزاروں مسجدوں سے پاکستان، صرف ایک اگر پاکستان کی بات کریں، ہندوستان پاکستان کر لیں، ہزاروں مسجدوں سے، لاکھوں تقریباً جو ہیں وہ مسجدوں سے، مدرسوں سے اذانیں اٹھتی ہیں دن میں 5 وقت، اور آپ کو ایک وقت پہ جو ہے وہ 12 اذانیں مختلف آ رہی ہوتی ہیں. آپ پاکستان کے کسی بھی حصے میں یہ آپ کو ایک نارمل سائٹ ہے، لیکن کسی ایک اذان، کوئی جو ہے وہ مشکل سے کہیں جا کر کوئی اذان ملتی ہے. کبھی کبھی رمضان کے دنوں میں کہیں کوئی شخص بھولا بسرا گھر واپس آیا ہو تو وہ اذان دینے کے لیے آ جائے، تو وہ اذان سن کے آپ کو واقعی سمجھ آتی ہے کہ یار یہ اللہ میاں بلا رہے ہیں. وہ روح بلالی، وہ جس طرح بلال رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ اذان دیا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، کہ لوگ سینے کھول کے پہنچتے تھے کہ یار اذان ہو گئی. وہ تم نے اذانیں تو تم دے رہے ہو، لیکن اذان کی نہ کوئی پاور ہے، نہ اس میں کوئی جوش ہے، نہ اس سے کسی کا دل ہلتا ہے. وہ بس ایک لپ سروس ہے، وہ آپ کیے جا رہے ہیں. کریں، بڑی اچھی بات ہے، چلیں لپ سروس کے آپ نمبر لے لیں،
لیکن اس سے نہ آپ کو انسپائر کر رہے ہیں، نہ آپ کہیں آگے لے کے جا رہے ہیں. ایک طرف یہ ہیں، دوسری طرف کیا ہے، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. امام غزالی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، حجت الاسلام، ہمارے بڑے ترین جو ہیں وہ جیورسٹ، مسٹک، ہر طرح سے جو ہے وہ ان کے اوپر یہ کوالٹیز جا کے ختم ہو جاتی ہیں صحابہ کے بعد. انہوں نے ہمارے سامنے کچھ باتیں رکھی تھی. انہوں نے فلسفے کے میدان میں بہت سارا لاء میں کیا، اور چیزوں میں کیا، بڑی بڑی کتابیں لکھی. فلسفہ ان کا بھی ایک مین میدان رہا. انہوں نے فلسفے میں بتایا، حالانکہ کچھ لوگ ہیں جو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے فلسفہ ختم کر دیا، وہ صرف اور صرف ایک طریقے کا فلسفہ تھا جو اسلام کے اندر داخل ہو رہا تھا. آئی تھنک تھرو اسماعیلی تھاٹ تھا یا وہ کیا تھا، جس کو انہوں نے جو ہے وہ ریزسٹ کیا کہ یہ اس طرح کا فلسفہ اسلام کا تعلق اس سے نہیں ہے. ہمارے یہاں اب کیا ہو رہا ہے، اور ساتھ یہ بات یاد دلایا کہ فلسفے کا جو ایک مقصد ہے زندگی میں وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو سکے، بس دیٹ از اٹ. فلسفے کا ایک مقصد کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکو اور اس کے تھرو اپنے باقی زندگی کا کام کرو. تو اب ہم فلسفے میں پڑ گئے ہیں، بڑے سے بڑے خیال کو بیٹھے ڈسکس کر رہے ہوں گے. اچھا یونیورس کیوں ایگزسٹ کرتی ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کے کیا معنی ہیں، انسان کیا جو ہے وہ انسان کی تخلیق کیا معنی رکھتی ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن کہیں پر بھی آپ کو اس میں خدا کی یاد، خدا کا تصور اور خدا کی طرف واپسی کا جو ہے وہ ایک رجحان فلسفے سے آپ کو فارغ نظر آئے گا. یعنی ہم فلسفے کی باتیں تو کر لیں گے لیکن امام غزالی کی باتیں دور ہیں، ان سے ہم بہت دور ہیں. مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. مرثیہ کہتے ہیں کسی کا نوحہ پڑھنا، کسی کے بارے میں جب کوئی مر جائے تو اس کے بارے میں کوئی ایسی باتیں لکھنا جس سے یعنی وہ بہتری کسی کی موت کو، یعنی آپ سمجھ لیں کسی کی موت کے اوپر کوئی چیز لکھنا. تو مسجدیں مرثیہ پڑھ رہی ہیں، یعنی مرثیہ اس وقت پڑھتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے کہ نمازی نہ رہے. مسجدوں سے نمازی فارغ ہو گئے جناب، آنے والے لوگ ہی نہیں ہیں، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. وہ لوگ جن میں حجازی کوالٹیز تھیں، ٹھیک ہے، صاحب اوصاف حجازی. حجاز ہم نے بات کی تھی نا، مکہ مدینہ یعنی اسلام. یار مسلم ہے ہی نہیں وہ شخص جو کہ یعنی جو نمازی نہیں ہے، وہ تو پھر مسلم ہی نہیں ہے نا. یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا مومن کا اور مشرک کا فرق ہے، مسلم کا اور کسی بھی اور شخص کا فرق ہے کہ وہ نماز کا ایک فرق ہے. اب وہ نماز نہیں ہے تو بس پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ جس طرح مرضی آپ زندگی چلانا چاہتے ہیں آپ چلائیے. یہ جناب والا ہمارا آج کا جواب شکوہ کا سبق تھا، اور الحمدللہ اب ہم تقریباً اختتام کی جانب جو ہیں وہ گامزن ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت، طاقت اور محبت والا انسان بنائے. کل سیکنڈ لاسٹ لیکچر کے ساتھ ہم دوبارہ یہاں پر حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.